back the lights, but it's camera time. Said take the picture, but you rolled your eyes. Now I'm mortified and still terrorized. Push me behind to get me from my better side. I wanna... جی رحیم بھائی، اب ویورز کا سب سے پہلا سوال ڈیڈ اینڈ شیل کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں ڈیڈ اینڈ شیل کی بہت ساری ریزنز ہیں. اس میں جو میں سمجھتا ہوں، ایک تو یہ کہ آپ کے جو شیڈ کے اندر کوئی بھی کسی قسم کا بیکٹیریل یا وائرل انفیکشن نہ ہو. سیدھی سی بات ہے، جتنی زیادہ پروڈکشن ہوگی ہمارے پرندوں کی اتنی ہی زیادہ ہماری آمدن ہوگی، جتنی کم ہوگی اتنا ہم کم کمائیں گے. تو یہ آپ کے سامنے ایک انڈا ہے. ہم میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک جاندار چیز ہے، اور اگر آپ اس کو مائکروسکوپ کے ساتھ دیکھیں تو آپ کو اس میں چھوٹے چھوٹے باریک سوراخ نظر آئیں گے. اکثر سوال پوچھا جاتا ہے ڈیڈ اینڈ شیل کیوں ہوتا ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ وجہ نہیں جانتے. ڈیڈ اینڈ شیل کے وجوہات بہت ساری مختلف ہیں. ان میں سے ایک، جب آب و ہوا میں ہیومیڈیٹی زیادہ ہو تو نمی ہوتی ہے نا ہوا کے اندر، اس میں بیکٹیریا زیادہ پیدا ہوتا ہے. وہ بیکٹیریا گھستا ہے ان سوراخوں کے ذریعے، جو کہ اندر جا کر ایمبریو کو خراب کرتا ہے. یہ ہے ایک وجہ. دوسری وجہ، ہمارے باکسز کے اندر کی صفائی کا نہ ہونا، بٹکوں کا ہونا. جہاں پہ بٹک ہوگی، گیلی ہوگی، وہاں پہ بیکٹیریا پیدا ہوگا، وہ اندر جا کر اس ایگ کو خراب کرے گا. جس طرح میں نے کہا بے شمار وجوہات. میں یہاں پہ ایک اور بات کو دہراتا ہوں، ہم لالچ میں آ کر، ہم سے کون مراد ہے؟ ہم سارے کے سارے، شیخ نوید سمیت، ہم لالچ میں آ کر ظلم کرتے ہیں پرندوں کے ساتھ. ایک برڈ کو ہمیں اصول بنا لینا چاہیے کہ انگریزوں کے بتائے ہوئے قاعدے کے مطابق 12 مہینے سے پہلے برڈ کو بریڈ پہ نہ لگائیں، زیادتی نہ کریں. جتنا برڈ بڑا ہوگا اتنا اچھا ڈیلیور کر پائے گا. اس کے علاوہ اس انڈے کے متعلق چیزیں، کچھ نیو فینسیز ہیں جن کو سمجھ نہیں ہے کہ اب یہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ فرٹائل ہے یا نہیں. آپ نے سمپل سی بات، آپ نے ایگ کو یوں لٹا دینا ہے. ٹورچ کینڈل ملتی ہے، آپ نے اس کینڈل کے ساتھ اس کے نکر پہ جو ہے نا یہاں پہ لائٹ لگانی ہے. 7 سے لے کر 10 دن کے بعد اگر اس انڈے کے اندر آپ کو رگیں نظر آ گئیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا انڈا فرٹائل ہے. اگر انڈے کے لے ہونے کے 10 دن تک انڈا فرٹائل نہ ہو، سرخی نظر نہیں آ رہی، رگیں نہیں بن رہی، تو آپ نے اس انڈے کو اٹھا کر پھینک دینا ہے. یہ کسی کام کا نہیں ہے. ہمارے اندر حوصلہ نہیں ہوتا انڈا پھینکنا. ہم نے کہا پتہ نہیں شاید ہی نکل آئے، وقت اپنا ضائع کرتے ہیں. اچھا، دوسرا سوال ویورز کا یہ ہے کہ اگر کسی برڈ کو سردی لگے اور اس کو ٹھنڈ لگ گئی ہے اور ہمیں پتہ ہے ایز اے بریڈ ہے کہ یہ بریڈ نہیں کرے گا، اس کے علامات کیا، اس کے سمٹمز، یعنی کس طرح پتہ چلتا ہے ایک دیکھ کر؟ سردیوں میں جو برڈس کو ٹھنڈ لگتی ہے بڑا نارمل ہے، اور دیکھ کے اس طرح پتہ چلتا ہے کہ ویسے تو روٹین میں بھی برڈ فلفڈ اپ ہوتا ہے، کیونکہ نیچرلی اللہ نے ان میں رکھے ہوتے ہیں. جب برڈ کو سردی لگتی ہے تو وہ جو انر ان کی جو ایک سمجھ لیں اسکن کے اوپر جو بال ہیں، اس کو وہ تھوڑا سا اس سے اپنے آپ کو ایز اے بلینکٹ کا یوز کرتا ہے. لیکن اگر پرماننٹلی آپ دیکھیں کہ برڈ زیادہ دیر تک پھول کے بیٹھ رہا ہے، اور خاص طور پہ ڈراپنگس کو نوٹ کریں. اگر ڈراپنگس میں آپ کو پرابلم نظر آ رہی ہے تو اٹ مینس کہ برڈ کو تھوڑی ٹھنڈ لگی ہے. جی ناظرین، ایگ بائنڈنگ کی ہونے کی ایک اور وجہ، سردیوں کے اندر آپ نے کبھی دیکھا آپ کا برڈ یوں اس طرح کر کے بیٹھا ہوتا ہے، اپنے گردن کو پیٹھ کے اندر وہ اپنے گھسا دیتا ہے، اور آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ برڈ کو آپ کو ٹھنڈ لگی ہوئی ہے. ہوتا کیا ہے، سخت سردی کی وجہ سے برڈز اپنے مسلز کو یوں ٹینس کر دیتے ہیں. ایسے مسلز ٹینس کرنے کی وجہ سے ایگ بائنڈنگ ہوتی ہے. تو جب ایسے صورتحال ہو، آپ نے کرنا کیا ہے، اپنے اس پرندے کو نکال کر کسی گرم جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پہ وارم ٹیمپریچر ہو. یہ کیوں ہوتا ہے؟ سردی کی وجہ سے. تو آپ نے اس کا مطلب کیا ہے، اپنے ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنا ہے. زیادہ سردی بڑھے گی تو آپ کے برڈ یوں کر کے بیٹھے گا، ایگ بائنڈنگ کے چانسز ہوتے ہیں. اکثر لوگوں کو یہ وجہ پتہ نہیں ہے. اگلا سوال، کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے وائرس آ چکا ہے ہمارے ایوریز کے اندر، یا چکس مر رہی ہیں، اینڈ بسا اوقات وجوہات، کئی وجوہات میں سے ایک وجہ ہوتی ہے کہ ایک وائرل انفیکشن ہوتا ہے ہمارے ایوری کے اندر. تو اس کو دور کرنے کے لیے ہم کیا استعمال، کیا طریقہ کار، یعنی ہمیں کیا اپنانا چاہیے؟ دیکھیں یہ بڑا وائڈ سبجیکٹ ہے اور بڑا امپورٹنٹ بھی ہے. وائرل انفیکشن اب کس ٹائپ کے ہیں؟ نمبر 1، ٹھیک ہے، وائرس کی پہلی بات یہ ہے کہ وائرس کا کوئی بھی ایسا اس طرح علاج نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے برڈ کے اندر اتنی امیونٹی رکھی ہوتی ہے کہ وہ اسے فائٹ کرتا ہے، اور وائرل جو بھی وائرس باڈی کو جس نے ہٹ کیا ہوا ہے وہ آفٹر سرٹن پیریڈ آف ٹائم باڈی سے ایکسپیل ہو جاتا ہے.
تو اب وائرس جو یہ میں تھوڑی سی اس میں بتاتا ہوں جو دو ذرا آج کل چل رہے ہیں ایشوز. ایک تو سب سے کامن ایشو آتا ہے آئی انفیکشن اگر وائرل ہے. اچھا اس میں بیکٹیریل ایشو بھی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پریشان بالکل نہیں ہونا. یہ چیزیں ہم اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں وائرل سے ریلیٹڈ بھی کہ آپ لوگ اس چیز سے بچ سکیں, اس کے کیا پریکاشنز ہیں وہ لیں آپ. تو ایک تو آئی انفیکشن سے ریلیٹڈ وائرل ہے, پاکس وغیرہ, اور ایک جو بڑا پھر کامن ہے وہ ہے پولیوما, جو بھی ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ پولیوما کے وہ کیا سمٹمز ہیں. تو اس میں جو میں نے اب تک جو چیز سیکھی ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے احتیاط. آپ اس چیز کو آنے ہی نہ دیں. اس کے لیے کوارنٹائن کا جو پروسیس ہے وہ بہت ضروری ہے. جس سے بھی برڈ لیں, جہاں سے بھی برڈ لیں, امپورٹڈ لیں, لوکل لیں, جو بھی لیں, آپ نے اس کو کوارنٹائن کرنا ہے. اور آپ نے اس چیز کو بھی میک شیور کرنا ہے کہ جن لوگوں سے آپ برڈ لیتے ہیں ان کی ایوری کے انوائرمنٹ کیسے ہیں, کہ وہ ہائیجین ان کی کتنی اچھی ہے. تو اچھی ایوری سے جب آپ برڈ لیں گے تو اس کے اندر چانسز کم ہوگا. ایون دین کوارنٹائن شوڈ بی این ایس او پی آف اینی ایوری. اچھا, یہاں پہ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت کے ساتھ کہ کئی ویوز ہوتے کہ ہمارا برڈ مرتا ہے, کئی لوگوں کے برڈ نہیں مرتے. یہ اصل میں جو ہے نا, ہر بندہ فیس بک کے اوپر یا سوشل میڈیا پہ اپنا سکسیس سٹوری شیئر کر رہا ہوتا ہے. جو بیہائنڈ دا سینز ہوتے ہیں اوبویسلی وہ ایک کامن سینس کی بات آپ شیئر نہیں کرتے. لیکن ذرا آپ لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے میں بتاؤں گا کہ میں نے ایک برڈ منگوایا اینڈ اٹ واز اے پابلو ڈن فیلو. چلو جس طرح میں مثال دے رہا ہوتا ہوں, وہ ایک ڈن فیلو ہو اور ایک کلٹس ہو, وہ برابر سمجھ لو 10 لاکھ روپے کا ایک برڈ ہے. میں نے ایک 10 لاکھ روپے کے برڈ کو اپنی آنکھوں سے خود مرتے ہوئے دیکھا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا اس کی کیا وجوہات ہو سکتی. دیکھو ہم سب کے سب ایک لرننگ پروسیس میں ہیں. جو مجھے ایک وجہ سمجھ آئی ہے, ایک نمبر 1 اس کو فرسٹ پہ تو نہیں لیکن نظر بد ایک بری چیز ہے جو ایک حقیقت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد کھڑے انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے. تو اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. نمبر 2, جہاں سے میں نے اب ڈن فیلو پوری دنیا کو پتا ہے, ڈن فیلوز فلپین سے بریڈ ہوتے ہیں اینڈ وہاں کا جو ایٹماسفیئر ہے, آب و ہوا, اٹس ٹراپیکل. پہلے بھی برڈز منگوائے لیکن اس دفعہ مجھے یہ محسوس ہوا کیونکہ میں نے اور لوگوں سے بھی فیڈ بیک لیا, موٹیلٹیز کافی ہوئی ہیں. کیوں؟ ہم نے برڈ خریدا بڑی عمر میں اینڈ جب بریڈ کی باری آئی تو ہم نے شاید جلد بازی بھی کی اس لالچ میں آ کر کہ 1 ملین کو ہم نے 5 ملین تک لے کر آنا ہے. اور ہم نے وہ ایٹماسفیئر نہیں دیا جو ہمیں دینا چاہیے. آئی بلیو اٹ نیڈیڈ اے مور آف اے وارمر ایریا اینڈ جہاں پہ ہم نے اپنے روزی کولیز, گرین فشز, تگڑے طوطے لگائے ہوئے ہیں وہاں پہ ہم نے اس کو بھی ڈال دیا. تو یہاں پہ میں بات یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جس طرح پیسے لگاتے ہیں نا اپنے لو برڈز کے اوپر, ہم نے اپنے ہاؤسنگ کے اوپر نہیں کی. جو ہم ایوری مینجمنٹ سے ریلیٹڈ اور ہاؤسنگ سے ریلیٹڈ بات کر رہے تھے, اور شیخ صاحب اور میں یہ بات کر رہے تھے کہ ہم نے اتنے لاکھوں کے برڈز ہم لوگ لیتے ہیں لیکن ہاؤسنگ پہ کوئی توجہ نہیں ہے. تو ہاؤسنگ از ویری امپورٹنٹ. برڈ کو آپ نے ٹیسٹ بھی نہیں کرنا ایکسٹریم ویدرز دے کے, کہ آپ کو اس کو ایکسٹریم کولڈ میں بھی ٹیسٹ کریں اور ایکسٹریم سمرز میں بھی. تو کوشش کریں کہ پلس مائنس تھوڑا برڈ کو اتنا ہارڈی بنائیں کہ وہ بیئر کر سکے, لیکن اتنا اس کو ٹیسٹ نہیں کرنا کہ کوئی بھی برڈ اگر اس کے اندر تھوڑا سا بھی ویک ہے تو وہ پھر بچے گا نہیں. لوگوں کے پاس انفرٹیلٹی کا ایشو آ رہا ہے, تو میرے خیال آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. سر اوور ٹو یو. اچھا جی, اس سال تو انٹرسٹنگلی اتنا زیادہ آیا ہے یہ ایشو کہ موسٹلی لوگوں کے 80-90% لوگوں کے پہلے کلچز جو ہیں وہ انفرٹائل کے ہیں. اب اس کے بہت سارے ریزنز ہیں, میں بس تھوڑا سا ٹچ کروں گا. نمبر 1 ایک تو یہ کہ برڈ کی ایج پوری ہونی چاہیے, ایٹ لیسٹ 12 months, آئیڈیلی 18 months, لیکن کم از کم 12 مہینے ہو. پھر ہم نے پیئرس کو واقعی ہم میں سے شاید انکلوڈنگ می ہم 12 مہینے انتظار نہیں کرتے لیکن ہمیں کرنا چاہیے. بالکل بالکل. دوسری بات یہ کہ ہم لوگ جب اپنے پیئرس کو چھوڑتے ہیں برڈس کو, کہ جس کے اندر ہم یہ چیز نوٹ ہی نہیں کرتے کہ وہ بانڈیڈ بھی ہیں کہ نہیں, اور ہم ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. اب فیمیل ہیٹ پہ آگے ملٹی وائٹامنس چل رہے ہیں اور ہائی پروٹین ڈائٹ چل رہی ہے, اب فیمیل نے ہیٹ پہ آگے اگلے کر دینا ہے اور وہ انفرٹائل ایگ ہوں گے. اور اس میں ایک اور چیز کہ وہ اپنی کیلشیم کے جو اس کے اندر جو تھی انرجی وہ اس نے ویسٹ کی ہے اس میں. تو پیئرنگ بھی ہونا اس میں بہت ضروری ہے. اچھی ڈائٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو وٹامن زیادہ تگڑے دینے ہیں. اچھی ڈائٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہائیجین ہونا چاہیے. مطلب کہ جیسے اب ہم اپنا دانہ صاف کرتے ہیں, جو گیلا دانہ ہم اکثر اپنا سافٹ فوڈ بناتے ہیں, تو اس کو ہم نے کپڑا ایک یا کچھ رکھا ہوتا ہے کہ جس کو ہم روز اس کا پانی نکال کے اس سے صاف کرتے ہیں اور دین اس کو ہم طوطوں کو ڈال دیتے ہیں. تو ہوتا کہ آپ ٹھنڈ ہے
सर्दियों का मौसम है, तो वो पानी का जो कपड़ा है वो गीला ही रहता है. अगले दिन जब आप उसको साफ करने उसी कपड़े से जा रहे हैं तो वो कपड़ा गीला ही है, तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन और बैक्टीरिया वहाँ पे पैदा हो चुका हुआ है. तो जब आप उससे अपना दाना जो है वो आप साफ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके बर्ड के जो दाने पे वो भी बैक्टीरिया लगेगा, और आपके बच्चे एक्सपायर होने की ये वजह भी हो सकती है कि वो बैक्टीरिया जो है, जो हमने कपड़े से एक हमें नज़र आ रहा है कि वो गीला है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन वो ही बैक्टीरिया पैदा करके आपके बच्चों को सॉफ्ट फूड में जा रहा है, और जब उनको फीड हो रहा है तो वो फिर आपके बच्चे एक्सपायर हो रहे हैं. अच्छा, एक और बहुत अहम नुक्ता वो है विटामिन डी. विटामिन डी परिंदों की मेन खुराक है जो कि हमें मिलती है सनलाइट से. अब धूप की जो शुआएं हैं जब वो डायरेक्ट पड़ती हैं परिंदों के ऊपर, कई लोग कहते हैं बर्ड यूरोप का देखो बर्फ पड़ रही होती है वो मरता नहीं, आप लोगों ने हीटर चलाए हुए हैं. मेरी जान, परिंदे का फर्क है, एवरी का फर्क है. जिस मैं गारंटी के साथ, तहकीक के साथ ये बात कह सकता हूं, जिस परिंदे को सुबह की रोशनी की धूप की शुआएं पड़े वो सख्त सर्दी की रात निकाल देगा हीटर के बगैर. जिस परिंदे को सूरज की रोशनी पड़ती नहीं है, वो रहता ही साया में है, उसमें डिफिशियंसी है विटामिन डी की, वो आपका बर्ड सर्दियां नहीं निकाल पाता. ठीक हो गया. एक और फायदा सूरज की रोशनी का, जहां पे सूरज की रोशनी पड़ती है जिन पिंजरों के अंदर बिटके होती हैं वो खुश्क हो जाती हैं, जहां पे तर रहती हैं वहां पे बैक्टीरिया ग्रो करता है. अच्छा, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है. अगर आपके परिंदों को सूरज की रोशनी नहीं पड़ती तो विटामिन डी की डिफिशियंसी सप्लीमेंट से भी दूर हो सकती है. द बेस्ट प्रोडक्ट विच आई नो इज सोलिविट डी ब्रीडर. वो आपने इस्तेमाल करना है. सोलिविट डी ब्रीडर आपने 1 ग्राम या 1 kg सॉफ्ट फूड पे या 1 लीटर पानी में डालना है. अच्छा, इसी तरह अब धूप से एक बात हो रही है, मैंने ये खुद एनालिसिस किया है. एक पिंजरा है उसमें धूप पड़ती है और एक है जो बिल्कुल साए में है. जब ये बर्ड बिटके करता है ना और उस पर धूप पड़ती है वो खुश्क हो जाता है, एंड जहां पे वो गीला रहता है ना वहां से आपका ऑब्वियसली बैक्टीरिया पैदा हो रहा है, वो फैल रहा है और आपको पता भी नहीं चलता कि एक वायरस है ये क्या है. अच्छा, अब इसका सोल्यूशन, कई लोगों ने मुझे कहा था कि जहां पे इस तरह के बैक्टीरिया हो फिर ऑब्वियसली एंटी बैक्टीरियल सॉल्यूशंस हैं हमारे पास, तो उसमें एक था नंबर 1 विरकोनेस का इस्तेमाल. अब ये विरकोनेस है जो मैंने पैकेट में डाला हुआ है. अब ये आधी लीटर की बोतल है, खाली साफ किया हुआ है. अब इसके अंदर 1 ग्राम का 1 चम्मच डल गया, एक और चम्मच, हम 2 ग्राम डालते हैं एक आधी लीटर पानी की बोतल में. अच्छा, अब इसके अंदर पानी भरने के बाद आपने इसको अच्छी तरह बंद करके आपने इस तरह अच्छी तरह शेक करना है. देखो, अच्छी तरह मिक्स करना है. इस पानी को अब हम डालेंगे स्प्रेयर के अंदर, शावर के अंदर. अच्छा, वैसे मैंने आपको ये मिकदार जो आपको दिखाई है ना आधी लीटर, क्योंकि वो 500 मिलीलीटर है, उसमें 2 ग्राम डालने हैं. अगर ये आपको आधी लीटर का लगती है पहचान करके तो आप इसमें डायरेक्ट डालकर इसमें मिक्स कर लें, कोई इश्यू नहीं है. ठीक हो गया. अब आपने ये स्प्रे कैसे करना है, अब ये गौर से देखना. जब आपने बर्ड्स के ऊपर स्प्रे करना है तो नीम गर्म पानी इस्तेमाल करना है. आजकल अभी भी सर्दी है तो आपने यूं डायरेक्ट बर्ड्स के ऊपर इस तरह स्प्रे करना है. ये विरकोनेस वाला पानी, इससे कोई नुकसान नहीं है. और इसी तरह आपने बर्ड्स के स्टिक्स के ऊपर अच्छी तरह स्प्रे करना है. बर्ड्स के स्टिक्स के ऊपर, पीछे वाले पर्च के ऊपर, जालियों के ऊपर, छत पे, और यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे मैंने दाना पानी निकाला हुआ है. और अगर ये दाने पानी के ऊपर गिर भी जाए तो इसका कोई नुकसान नहीं है. अब डायरेक्ट उसमें ना करना, लेकिन गिर जाए तो इसका कोई नुकसान नहीं है. ये एंटी बैक्टीरियल वाटर आपके सामने यहाँ पे चिक्स निकले हुए हैं. अब इसका तरीका कार क्या है कि आपने अपना हाथ अंदर रखना है बच्चों के ऊपर और इर्द गिर्द आपने यूं शावर करना है अच्छी तरह बॉक्स के अंदर, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं होता. ठीक हो गया. ये बिटके बनी हुई है दरवाजे के ऊपर, इसके ऊपर अच्छी तरह कर लें, कोई नुकसान नहीं है इंशाल्लाह. एंड दिस विल प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग, जिससे आजकल हमारे बच्चे मर जाते हैं. जो आपकी एवरी का फ्लोर है उसको ज़रूर आप किसी एंटीसेप्टिक जो हम घरों में भी यूज़ करते हैं, फिनाइल या व्हाटएवर, आप उसको वॉश करवाएं. बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए? नंबर 1 पे विरकॉन एस, नंबर 2 ब्रोमोसेप्ट, नंबर 3 साबन. हाँ जी, लेमन मैक्स लिक्विड, इसकी जो झाग बनती है ना वो अपने डालने. किस तरह? जब ह्यूमिडिटी आपको नजर आ रहा है कि लो हो रही है, आप इन 3 चीजों को मुख्तलिफ दिनों में, फॉर एग्जाम्पल एक दिन ये डाल दिया, एक दिन ये डाल दिया, एक दिन विरकॉन एस, वो आपने डालकर अपने फर्श पे फेंक देना है. उससे ह्यूमिडिटी हाई हो जाएगी और जो आबो हवा के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो इस एंटीसेप्टिक से मर जाता है. बैक्टीरिया से दूर रहने के लिए, ह्यूमिडिटी को बढ़ाने के लिए आपने यूं विरकॉन एस वाला पानी आपने इस तरह गिरा देना जमीन पे.
ٹھیک ہو گیا. آپ اس کو بعد میں وائپر کے ساتھ اس کو تھوڑا پھیلا کر اس کو صاف کر دیں تاکہ ساتھ ساتھ صفائی ہوتی جائے, اور پورا خشک نہیں کرنا, پورا خشک نہیں, کچھ گیلا رہنے دو, کوئی فرق نہیں پڑتا. One more thing I would like to ask you guys is کون سی ایسی خوراک ہے دانوں کے علاوہ جس سے ہمارے برڈز کے امیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے؟ اب ہر بندہ ہزاروں روپے کی دوائیاں نہیں خرید سکتا. اب کئی ہمارے سارے ایسے ویورز ہیں جو شاید البینوز یا اس سے ارد گرد یعنی موٹیشنز بریڈ کروا رہے ہیں, تو وہ کون سی خوراک ڈالیں جس سے ان کو فائدہ ہو؟ اب اگر ہم یوں بات کریں کہ امیونٹی کس طرح بوسٹ ہوتی ہے تو ہم کہیں گے وائٹامن اے کی بہت اچھی کوانٹٹی ہو تو امیونٹی اسٹرانگ ہو جائے گی. یہ بیسیکلی ایک بیلنس ڈائٹ ہے. اگر آپ اپنے برڈس کی ریکوائرمنٹ بیلنس ڈائٹ سے پوری کر رہے ہیں تو اس کی امیونٹی آٹومیٹکلی اسٹرانگ ہوگی. اسی طرح اگر آپ کے برڈ کو انوائرمنٹ اچھا مل رہا ہے اس کی امیونٹی اسٹرانگ ہوگی. اگر آپ کے برڈ کو ایکسرسائز مل رہی ہے تھوڑی بہت تو اس کی امیونٹی اسٹرانگ ہوگی. آئی وڈ سے کہ جو آپ کے برڈس کو جو بھی آپ ڈائٹ دے رہے ہیں وہ کوشش کریں جس طرح ہم کہتے ہیں آرگینک یا ہائیجینک ہو, وہ صاف ہو. پانی, یس یہ ہم بھول گئے تھے, پانی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کسی بھی لیونگ بینگ کے لیے. آپ کے پانی کے جو اگین وہی والی بات جو بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے کی کہ اس کے اندر پی ایچ لیول کیا ہے, اس کی وہ ٹی ڈی ایس ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ کیا ہے اس کو ضرور چیک کریں. ہم پھر نہ بھاگ کے چلے جاتے ہیں وائلڈ میں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا, وائلڈ میں اور بھی بہت کچھ نہیں ہوتا, وائلڈ میں البینو بھی نہیں ہوتا اور پیل فیلو بھی شاید نہ ہو. اچھا ایک اور چیز, میں نے بہت مختلف لوگوں کے جو میں نے چیزیں دیکھی ہیں, وہ کہتے ہیں برڈ کو نیچر کے قریب رکھیں. ہمارا برڈ کیپٹیوٹی میں ہے, ہمارا برڈ جنگلات میں نہیں پل رہا, وہ ہے ہی کیپٹیوٹی میں. تو آپ کو کئی چیزوں کا دھیان رکھنا پڑے گا. اچھا اب کھڑکیوں کا بالکل کھول دینا غلط کانسیپٹ ہے, کھڑکیوں کو صرف بند رکھنا غلط کانسیپٹ ہے. آپ نے مینٹین کرنا ہے. مینٹین کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کا آئیڈیل ٹیمپریچر کوشش کریں 20, 21, 22, 23, 24 کے حد تک آپ مینٹین کرنے کی کوشش کریں. ہیومیڈیٹی 50 تک ہونا کیا چاہیے. میں اپنے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, میں نے آج تک یہ ڈیجیٹل میٹر کو کبھی نہیں دیکھا, نہ لاہور مکتب میں نہ ہی مرید کے میں. میں اندر آتا ہوں, اگر میں خود سانس لینے میں میرے لیے آسانی ہے تو میں سمجھتا ہوں پرندوں کے لیے اچھا ہے. اگر مجھے سفوکیشن ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایگزوسٹ فینس چلاتے ہیں. اب ذرا دیکھنا پچھلے دروازے کو, بند ہے ایگزوسٹ فینس. اب جیسے چلیں گے, اب غور کرنا, اب اپوزٹ ڈائریکشن میں اے وینٹیلیشن کس کو کہتے ہیں, کراس وینٹیلیشن کس کو کہتے ہیں؟ ایک طرف کھڑکی ہو, پرلی طرف ایگزوسٹ لگی ہو تاکہ وہ وہاں سے ہوا کو کھینچے. ذرا دوبارہ ایگزوسٹ چلا کے دکھائیں, وہاں پہ ایگزوسٹ ہے. اب دیکھنا, اب یہاں سے ساری ہوا سک ہو کر باہر جا رہی ہے. تو آپ نے یہ اے وینٹیلیشن اپنے شیڈز میں ضرور کرنا ہے. کیوں؟ کچھ ایسی فیومز پیدا ہوتی ہیں جس سے برڈز کو نقصان ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے کیا باتیں کر رہا ہے یہ بندہ. مجھے بتائیں, مری کے معاملات میں جو لوگ مری میں فوت ہوئے ہیں, ہوا کیا تھا؟ گاڑیاں بند تھی, ہیٹر چل رہے تھے, باہر کا ٹیمپریچر بہت سخت تھا, ایگزوسٹ بند تھا, اور اندر گاڑی کے اندر فیومز پیدا ہوتے ہیں. جب وہ فیومز پیدا ہوتے ہیں تو 20 منٹ کے اندر بندہ پھڑک جاتا ہے, اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو ایسے فیومز کو نکالنا ضروری ہے. اس سال کافی نقصانات خود پرسنلی دیکھنے کے بعد میں نے تو اپنا فیصلہ کر لیا ہے کہ نمبر 1, ایک تو میں زیادہ فاسٹرنگ نہیں کرواؤں گا, میں برڈ سے ہی بریڈ کرواؤں گا, اور وہ بھی روکنے کے بعد. میں بھی ان فینسز میں شمار ہوتا ہوں جن کو وہ زیادہ ملٹیپلیکیشن کا شوق ہوتا ہے, لیکن میں کہتا ہوں اگر ہم نے لانگ ٹرم چلنا ہے نا, اس کے اندر ہم نے کوالٹی پہ کام کرنا ہے, تو ہمیں کچھ اپنے اندر چینجز کرنی پڑیں گی. دیکھو ہم عوام کو اس وقت کہیں گے کہ یار یہ غلط ہے جب اپنے گھروں سے شروع کریں. تو واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو از انشاءاللہ, تو میری اب یہ کوشش ہوگی کہ میں ان انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق بریڈ کرواؤں. ایوریز بنا کر برڈز کو اس میں چھوڑا, سن لائٹ بھی دیا 12 مہینے سے پہلے. تو سر ٹو وائنڈ اٹ اپ آئی وڈ سے کہ کئی فائنل سوال نہیں, کیونکہ میں نے سوال اب کر لیے ہیں. تو ٹو وائنڈ دس اپ, اکثر لوگوں کا ایک سوال ہوتا ہے کہ شیخ صاحب کیا یہ ہم اس کو ایز اے مین پرائمری سورس آف انکم بنا سکتے ہیں یا نہیں. تو میں یہ آپ سے سوال پوچھتا ہوں, ابھی آپ لوگوں نے یہ کام اگر نہیں شروع کیا تو آج بھی آپ اپنے گھر میں عزت کے ساتھ کھا پی رہے ہیں نا, تو جو بھی آپ کے ذریعہ آمدن ہے, میک دس اے سیکنڈ ایڈیشنل انکم. تو اگر آپ کی ایڈیشنل انکم اچھی فلو ہو جاتا ہے, یہ میرا گارنٹی ہے کہ آپ کی پرائمری سے بھی اچھا ریزلٹس دے گا. اینڈ کہتے ہیں نا, یو شوڈنٹ پٹ آل آف یور ایگز ان ون باسکٹ. ایک سے زیادہ کاروبار چلائیں,
جنریٹ منی ود دس انٹینشن کہ ہم نے اپنے ارد گرد ماحول کو بہتر کرنا ہے.